محترم رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ بہت سی گراؤنڈ ریالٹیز جاننے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا آج کی اس پوری محفل میں موقع ملا ہے، اور انشاءاللہ اس سے میں خود بھی مستفید ہوں گا، اور جہاں جہاں ہم جائیں گے انشاءاللہ اس بات کو وہاں پہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بہت سے آپ کے تھاٹس جو پورے سماج کو ریفارم کرنے کے لیے، سماج کے اندر اصلاح اور بیداری لانے کے لیے، اس کو آپ ایک بہت ڈیزائربل سماج دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا سماج جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، ایسا سماج دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ شکایتیں حوصلے پست کرنے کے لیے نہیں تھی۔ یہ شکایتیں اور یہ تکلیفوں کی آہ و بقا جو ہے وہ ایک دوسرے کے سلسلے میں شکایتیں نہیں تھی، بلکہ ہم بہت بڑی امیدیں رکھتے ہیں۔ ہم امیدیں رکھتے ہیں کہ پورا معاشرہ بدل جائے، ہم امیدیں رکھتے ہیں کہ وہ امت جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہیں، وہ امت اس پوری انسانیت کے لیے رہنمائے امت بن جائے۔ تو یہ ہمارے وہ ڈیزائرز ہیں جس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں آئیں۔ لیکن اس کے ساتھ میں قرآن مجید کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، زمین والے اپنی اپنی پلاننگز کرتے ہیں، آسمان والا اپنی پلاننگ کرتا ہے، اور بھرپور اور کامیاب منصوبہ وہ ہوتا ہے جو آسمانوں میں طے ہوتا ہے۔ اور خدا کا یہ منصوبہ اس سرزمین کے لیے، ان انسانوں کے لیے، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس زمین پر ایک آزمائش کے مرحلے میں ڈالا ہے، اور وہ لوگ جو اس کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق اس ملک میں جسٹس، ایکویلٹی، فریٹرنیٹی، یہاں کے انسانوں کے درمیان محبت، اخوت، یہاں پہ انسانوں کے درمیان آپس میں بھائی چارہ، وہ نافذ کریں گے، اللہ کے نزدیک وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور یہ ہونے والا ہے، یہ خدا کا ڈکلریشن ہے، یہ انسانوں کا ڈکلریشن نہیں ہے، یہ کسی ملک کا بنایا ہوا ڈکلریشن نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا ڈکلریشن ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے اس سرزمین پر انسان کو تکریم کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ نے اس پوری انسانیت کے اس پوری مخلوقات کے درمیان انسان کو سب سے سربلند، سب سے مکرم پیدا کیا۔ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی سب سے مکرم مخلوق اس پوری کائنات کے اندر موجود ہے، جس پوری کائنات کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ میں اور آپ ہیں۔ تو ہم کو اپنے اس وجود کا احساس ہونا ضروری ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم اس کائنات کے اندر اپنے وجود کے احساس کو اپنے اندر پیدا کریں، اپنے ذہنوں میں پیدا کریں، اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ دوسری چیز یہ سمجھنا کہ فیسزم کے جو پرچارک لوگ ہیں، جو اس ملک میں نفرت، خوف کو پھیلانا چاہتے ہیں، وہ کسی خدائی قدرت کے حامل لوگ ہیں، ایسے نہیں، وہ بڑے کمزور لوگ ہیں۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، وہ بڑے بوجھے لوگ ہیں، وہ انسانوں کے درمیان نفرت پھیلانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک خوف میں وہ مبتلا ہے۔ وہ انسانوں کو بانٹنا چاہتے ہیں، انہیں توڑنا چاہتے ہیں، انہیں ظلم کا شکار اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بزدل لوگ ہیں۔ ہم کو یہ احساس اپنے اندر پیدا اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ دور کا جو اصل پورا معرکہ ہے، اس دور کی جو پوری کشمکش ہے، وہ کشمکش حوصلوں کی کشمکش ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے حوصلے آپ سے چھین لیے جائے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی امنگیں آپ سے چھین لی جائے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایسپریشنز آپ سے چھین لیے جائے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی نظر میں پست ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی نظروں میں گر جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ حوصلے پست ہونے نہیں دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورا ثم استقاموا، قرآن مجید جو کہتا ہے کہ استقامت کے ساتھ ڈٹ جائیں گے، حق کے لیے ریزسٹ کریں گے، حق کو حاصل کریں گے، اپنے بھی حق کو حاصل کریں گے، اور سارے بسنے والے انسانوں کے حقوق کو اس دنیا میں دلانے کی کوشش کریں گے، اور اسی راہ میں ہم اپنی جان بھی نچاور کر دیں گے۔ یہ ہمارا ڈکلریشن، اس ڈکلریشن سے وہ خوف کھاتے ہیں، اس ڈکلریشن سے ان کے اندر بے چینی ہے، اور یہ ڈکلریشن آج کا ڈکلریشن نہیں ہے، بلکہ تاریخ انسانی کے اندر جب جب اہل ایمان اٹھے ہیں، یہ ڈکلریشن کے ساتھ اٹھے ہیں کہ زمین کے اندر بسنے والے کسی بھی انسان کی ڈگنیٹی کو اگر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، irrespective of religion, caste, creed، وہ ڈگنیٹی جو انسانوں کو خدا نے دی ہے، اس ڈگنیٹی کو ریسٹور کرنے والا سب سے پہلا اہل ایمان رہے، اس کاز کے لیے ہم یہاں ٹھہرے۔ تو یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے۔ یقیناً ہم میں بہت سی کمیاں ہو سکتی ہے، بہت سی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن تاریخ انسانی کا یہ میریکل ہے کہ زمین پر اترنے والی بہت سی امتیں، بہت سے نبی جہاں بھیجے گئے تھے، لیکن امت محمدی کا یہ تاریخ انسانی کا میریکل ہے
کہ 99% ایسے چیزیں ہیں جس پہ ملت کا مجموعی اتحاد ہے. خدا کے ایک ہونے پر آپ کا اتحاد، اللہ کے کتاب کے قرآن مجید کے اللہ کے کتاب ہونے پر آپ کا اتحاد، نبی کے آخری نبی ہونے پر آپ کا اتحاد، امن و انسانیت کے لیے آپ کا اتحاد، نماز پہ آپ کا اتحاد، قبلے پہ آپ کا اتحاد، بے شمار چیزیں. 99% چیزیں وہ ہے جس پہ ملت کا اتحاد ہے. یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا میریکل. 1% چیزیں جس پہ ہمارا چھوٹا موٹا اختلاف ہے. 75 سالہ اس ملک کے سفر میں وہ اختلاف بھی ختم ہوا اور آج سب ہم یہاں بیٹھے. یہ بیٹھنا اس 1% اختلاف کو بھی ختم کرنے کے معنی ہے. یعنی ملت کے درمیان 100% ہم اتحاد چاہتے ہیں. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نظریات سے اپنے بری ہو جاؤں، میں اپنے خیالات کو چھوڑ دوں، میں اپنے اوپینینز کو ختم کر دوں. یہ اتحاد کا مطلب نہیں ہے. ڈفرینسز کو باقی رکھتے ہوئے آپس میں بیٹھے، گفتگو کرے، سچائی کو تسلیم کرنے کا اپنے اندر دائیا رکھے. یہ اتحاد، یہ اتحادات ملت کے اندر مجموعی طور پر پایا جاتا ہے. یہ ملت کی قوت ہے. 75 سالوں میں ہم نے یہ حاصل کیا ہے، اس سرزمین پر ہم نے حاصل کیا ہے کہ ملت کے اندر اتحاد کیا ہوتا ہے. مختلف جماعتیں بستی ہیں، مختلف مکاتب فکر بستے ہیں، مختلف نظریات بستے ہیں، لیکن آج سب یہاں بیٹھے اور ایک جٹ ہو کر مجموعی طور پر نہ صرف ہمارے بلکہ پورے انسانوں کے مسائل کے سلسلے میں فکر مند. یہ تاریخ انسانی کا میریکل ہے. یہ اس ہندوستان کی آزاد ہندوستان کی تاریخ کا میریکل ہے جس کو ہم نے حاصل کیا. اس کے علاوہ آپ پہ بہت سی کمزوریاں ہو سکتی، لفظیں ہو سکتی، انسانی کمزوریاں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نسیان سے پیدا کیا ہے، اس کے اندر کمزوریاں موجود ہے. بار بار اس کا تزکیہ ہوتے جائے، اس کی اصلاح ہوتے جائے، وہ سدھرتے جائے، سوشل ریفارم آتے جائے. لیکن مجموعی طور میں ہم نے یہ احساس ہونا ہے کہ آج ملت کے اندر ایک بڑا سوشل ریفارم اس 75 سال کے اندر امت مسلمہ کی مجموعی اسٹرگل کے نتیجے میں آیا ہے. یہ ہماری کامیابی ہے. حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے کامیابیوں کا تذکرہ ضروری ہے. حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے عزائم کا تذکرہ ضروری ہے. چاہتے کیا ہیں ہم اس ملک میں؟ کیسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں؟ اس کا بارہا تذکرہ کرتے رہے. کیا ہم نے حاصل کیا ہے؟ اس کا بارہا تذکرہ کرتے رہے. نوجوانوں کے حوصلے بلند رہیں گے. وہ پورے عزم مصمم کے ساتھ، پوری بریوری کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرتے نظر آئیں گے آپ کو. اور آج ہم یہ بات زمین پر دیکھتے ہیں کہ بہت سی کمزوریوں کے باوجود بھی ملت کے درمیان بڑے پیمانے پہ اتحاد پایا جاتا ہے. ہم لوگ اس 75 سال کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی ریزسٹنس فورس موجود ہے جو پوری قوت کے ساتھ اس ملک کے ظلم اور ناانصافی کے خلاف ٹھہری ہے، ہر محاذ پہ ٹھہری ہے، ہر دور میں ٹھہری ہے، ہر لمحہ ٹھہری ہے، تو وہ امت مسلمہ. فیسزم کا کتنا ہی اس پہ الغار ہو جائے، پارٹیشن کے بعد ملک کے بٹوارے کا پورا برڈن اس کے اوپر ڈال دیا گیا، لیکن اس کے مقابلے میں ریزسٹنس کے ساتھ ہے. اس کے بعد 70 80 90 کی دہائیوں میں ٹیررزم کا ایک بڑا سیلاب اس ملک کے اندر چلا، اس وقت بھی ملت ٹھہری رہی. اس کے بعد آپ 2000 2010 2020 تک دیکھتے ہیں کہ اللیگل ڈیٹینشنز، بڑے پیمانے پہ لوگوں کو فالس کیسز میں پھنسایا جا رہا، پھر بھی یہ ملت ٹھہری رہی. اور آج بھی پوری امید ہے کہ یہ ملت ٹھہری رہے گی، اس راستوں کو عبور کرے گی اور اس ملک کو ایک صحیح دشا دکھانے کا کام کرے گی. تو ملت کمزور نہیں ہے. the most resistive force in this country، جو اس ملک کے اندر سب سے اسٹرانگ ریزسٹنس فورس ہے کسی بھی ریلیجس گروپ کی، کسی بھی کاسٹ گروپ کی، وہ مسلم قوم ہے جس کو توڑا نہیں جا سکا. نہ عقیدے کے اعتبار سے توڑا جا سکا، نہ پریکٹس کے اعتبار سے توڑا جا سکا. آج بھی یہ مضبوط عقیدہ رکھتی ہے. یہاں چاہتے ہیں، فیسزم کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے عقیدے سے بیزار ہو جائیں، آپ باطل نظریات کو تسلیم کرنے لگ جائیں. آپ یہ نہ کہیں کہ خدا ہی واحد حق ہے، آپ یہ کہیں خدا بھی حق ہے اور دوسرے خدائیں بھی حق ہے. لیکن ملت اسلامی عقیدے کے اعتبار سے پوری مضبوطی کے ساتھ ٹھہر کر کہتی ہے کہ اس کا یہ تصور ہے، اس کا یہ بلیف ہے، یہ شہادت ہے کہ خدا ہی واحد حق ہے. یہ ریزسٹنس ہر محاذ پہ، عقیدے کا محاذ ہو یا پریکٹس کا محاذ ہو، ظلم کے خلاف وہ فورسز جو اس ملک کے اندر فیسزم پھیلا رہی ہے، کسی وقت آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ملت کسی وقت ایسی اوپینین بلڈ کی ہو کہ ان کو سپورٹ کرنے کا کام کیا. یہ ملت اس ملک کے اندر کوئی لبرل فورس، کوئی لیفٹ فورس، کوئی سوشلسٹ موومنٹ، یہ تمام چلائے گئے ہیں، تمام گھٹ نے ٹیک دیے، تمام لوگوں نے اپنے نظریات سے کمپرومائز کر لیا،
تمام لوگوں نے جو ملت کی پیٹرنیج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے وہ شکست کھا گئے، لیکن ملت اسلامیہ آج بھی اسی طریقے سے ٹھہری ہوئی ہے جس طریقے سے وہ پہلے ٹھہری تھی اور آگے بھی ٹھہری. یہ بات کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ دور جیسے میں نے بتایا حوصلوں کا دور، حوصلوں کی ہار اور جیت کا دور. اگر وہ ہمارے حوصلے توڑنے میں کامیاب ہو گئے تو کامیاب ہو، اور ہم اپنے حوصلے ٹوٹنے نہ دیں تو کامیابی ہماری. تو معاملہ بہت کلیئر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے حوصلے توڑ دیے جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی امنگوں سے بیزار ہو جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ پست محسوس کرنے لگے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو. ہم اگر اس کو نہ ہونے دینے میں کامیاب تو کامیابی ہماری، اور اگر ہم ہو گئے تو کامیابی ہماری. تو یہ بات بہت کلیئر ہے. الیکشنز کے سلسلے میں باتیں آئیں، مگر میرا احساس یہ ہے کہ یہ جو سیاست پولیٹیکل ڈسکورس از ناٹ جسٹ این الیکٹورل پولیٹکس. پولیٹیکل ڈسکورس الیکٹورل پولیٹکس نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی یاترا چلائی گئی، بھارت جوڑو یاترا. پورے ملک میں ہنگامہ مچا، پورے ملک میں اسٹریٹس پر آپ کو نظر آ رہے تھے لوگ، لیکن ہماچل کے نہ پہنچتے ہوئے بھی ہماچل پردیش کو انہوں نے جیت لیا. کیا ہوا؟ 97 to 98 بسنے والی وہ آبادی جو مسلمان نہیں ہے، اس اسٹیٹ کے اندر کانگریس جیت جاتی ہے. تو آخر کھیل کیا ہوا ہے؟ ایسا کیا معجزہ ہو گیا ہے وہاں پہ کہ کانگریس جیتی جبکہ بہت کم ایفرٹ ڈالا گیا ہے؟ کھیل یہ ہوا تھا کہ وہاں کے بسنے والے اپر کاسٹ نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہاں پہ ہم کو پولیٹیکل ڈسپینسیشن کو بدلنا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس ہماچل کے بسنے والے عوام کا ایجنڈا پولیٹیکل پارٹی نہیں طے کر رہی تھی، بلکہ وہ عوام تھی جو اس پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا طے کرتی. تو پولیٹیکل ڈسکورس وہ ہے. ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا چلتا پھرتا کوئی فرد طے نہیں کرے گا، کوئی پولیٹیکل پارٹی کے ارد گرد گھومنے والا فرد طے نہیں کرے گا. ملت طے کرے گی، کمیونٹی طے کرے گی، کمیونٹی کے کنسنسس طے کریں گے کہ کیا ریپریزنٹیشن ہوگا. ورنہ آپ اس ملک کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہاں کے ایس سی ایس ٹیز کے لیے 123 ریزرو سیٹس پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بے شمار موقعوں پر پارلیمنٹ کے اندر بہت سے مسلم ایم پیز بھی بھیجے گئے ہیں، لیکن ان کا ریپریزنٹیشن نل اینڈ وائڈ. وہ کمیونٹی کو ریپریزنٹ نہیں کرتا. وہ کب ریپریزنٹ کرے گا؟ جب پولیٹیکل کنشیسنس کمیونٹی کے اندر پیدا ہو. ایجنڈے کو کمیونٹی طے کرے گی، محلہ طے کرے گا، محلے کی سوشل لیڈرشپ طے کرے گی، آپس میں سمواد ہوگا، اپنے اپنے ایشوز کو جاٹ ڈاؤن کیا جائے گا، ایشوز کے حل کی طرف کوشش کی جائے گی، اسے نیویگیٹ کیا جائے گا، ریسورسز کا بھرپور استعمال کیا جائے گا. اور آپ کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ آج کا ینگ جنریشن اس نیویگیشن کے لیے بھرپور تیار ہے. ایجنڈا آپ دیجئے، وہ ینگ جنریشن مکمل کر کے آپ کو دے گا. ملت کے پاس وہ انرجیز ہے، وہ اسپارکس ہے جس کو صرف آپس میں جڑنے کی ضرورت ہے، نیٹ ورک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نیٹ ورک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آؤٹ پٹ ہمارا ہے. اور قرآن مجید اس کو کہتا ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. کہ تاریخ میں یہ ہوا کہ بہت تھوڑے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے گروہ پہ فتح حاصل کروا دی. کیوں ہوا تھا؟ وہ تھوڑے لوگ ہائیلی ایفیشینٹ لوگ تھے، وہ تھوڑے لوگ ہائیلی آرگنائزڈ لوگ تھے، وہ تھوڑے لوگ ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ تھے، وہ تھوڑے لوگ ہائیلی ریسورسفل لوگ تھے، وہ تھوڑے لوگ ہائیلی آپٹیمسٹ لوگ تھے، وہ تھوڑے لوگ ہائیلی پلانڈ لوگ تھے. تھوڑے ہی تھے، لیکن اللہ کے اذن سے اس کو بڑے بڑے گروہ پر اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. تو نمبر کا مسئلہ نہیں ہے، انرجیز کا مسئلہ ہے. ان انرجیز کو اگر ہم سمیٹنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم کو پورا یقین ہے کہ اس ملک کے اندر بسنے والی بہت سی قومیں پیاسی ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو. وہ آئیں گی، منظر نامہ بدل جائے گا، اس بات کی پوری توقع. تو نیٹ ورکنگ ہم کو بڑے پیمانے پہ کرنا پڑے گا. تو یہ سیاسی ڈسکورس، پورا ڈسکورس کو ٹھہرانا، پرسپشن کو بلڈ کرنا، اس ورنگل کے اندر ہونے والے ایشوز آپ کے ایجنڈا کو طے نہیں کریں گے.
रिस्पॉन्स और रिएक्शंस, ये हमारे एजेंडास को तय नहीं करेंगे। ये एक फायरवॉल की तरह हम उसको एड्रेस करते रहेंगे। कोई अगर मामला हो जाए, कहीं किसी के साथ लिंचिंग हो जाए, कहीं किसी के साथ कोई और मामला हो जाएगा, यकीनन हम उतरेंगे, स्ट्रीट्स पर एड्रेस करेंगे, उतरेंगे लीगल अप्रोच के साथ एड्रेस करेंगे, उतरेंगे एडवोकेसी के जरिए से एड्रेस करेंगे, उतरेंगे हमारे जो लीडर्स हैं उनको बोलेंगे कि ये मुद्दे को पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर उठाए, लेकिन मिल्लत का पूरा रिसोर्स इस पर खर्च नहीं हो जाएगा। वरना ये चाहते हैं कि हर आए दिन आपको एक नए इशू में मुब्तला कर दे और आपके तमाम मसाइल को उसके अंदर छोड़ दे, और इस तरीके से हमारे मसाइल खत्म होते जाएंगे। एक सेक्शन रहेगा जो फायरवॉल की तरह रेजिस्ट करते रहेगा, आने वाले तूफान को रोक कर रखेगा, और एक हिस्सा मिल्लत का वो रहेगा जो मिल्लत के अंदर पूरे कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, एजुकेशनल रिफॉर्म्स का काम करेगा, हमारे लोकेलिटीज को रिफॉर्म करने का काम करेगा। ये भी वो सोशल लीडरशिप है, ये भी वो पॉलिटिकल वर्क है, हमारे अपने राइट्स को प्रिजर्व करने का काम करेगा। जिस तरीके से बातें आ रही हैं कि हुकूमत के स्कीमों से पूरे तरीके से फायदा उठाने का काम करेगा, एक पूरा सेक्शन रहेगा जो मिल्लत के अंदर पूरे रिफॉर्म और रिकंस्ट्रक्शन का काम करेगा, और एक सेक्शन रहेगा जो रेजिस्ट करते रहेगा, रोक कर रखेगा, आने वाले तूफान को, आने वाली आजमाइशों को उसके दरमियान बांध के रखेगा। तो ये स्ट्रेटेजी हमको अपने तौर पे बनाना है, इस वरंगल के अंदर भी बनाना है। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि उठने वाले ककतिया का इशू यकीनन वो ह्यूमन राइट का इशू है, उसको हम ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और हम पूरी डिमांड करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट हो, और जो भी क्राइम किया हो, क्राइम नहीं किया हो, ये अवाम के सामने आए, और जो भी जुडिशियल एक्शन हो सकता है वो जुडिशियल एक्शन। लेकिन वो इशू हमारा एजेंडा सेट कर दे, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कोर्स बन जाए पूरा, ऐसा नहीं होगा। डिस्कोर्स तो हम बनाएंगे, हर दिन आए हुए डिस्कोर्स हम ठहराएंगे, हमारे एजेंडा हम लिखेंगे, हमारे एजेंडास को हम वाजे करेंगे, और उसके ऊपर हम अपनी पूरी एनर्जी डालेंगे, और आने वाले जितने मसाइल रहेंगे उसको हल करते रहेंगे, और अल्लाह की जात पे पूरे यकीन के साथ कि भाई हम कुरुना में हम कुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि जमीन वाले अपने मंसूबे बनाते रहते हैं, आसमान वाला अपने मंसूबे बनाता है। कामयाब मंसूबे वो होते हैं जो आसमानों से उतरते हैं। इसका यकीन हमारे अंदर बहुत जरूरी है। यही वो ईमानी स्पिरिट थी जिसके नतीजे में हजरत मूसा फिरौन के दरबार पहुंच गए। यही वो ईमानी स्पिरिट थी जिसके नतीजे में हजरत इब्राहिम नज्जाशी के दरबार में पहुंच गए कि पूरी इस्तिकामत के साथ अल्लाह की जात पे पूरा यकीन रखते हुए आप अपने काम को करते जाइए। काम करना हमारा काम है, नताइज देना अल्लाह का काम। पूरे मंसूबे के साथ, स्ट्रेटजी के साथ हम अपना काम करेंगे, यकीनन सोशल रिफॉर्म भी आएगा, अल्लाह से हुजूर गिड़गिड़ा कर यानी मनाजात भी करेंगे। स्ट्रेटेजी में हमको ये भी समझना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तकलीफों को इंसानों से बयान नहीं करते थे, अपनी तकलीफों को सबाओं से बयान नहीं करते थे, रातों में सिजदे कर कर अपनी तकलीफों को अल्लाह के सामने बयान करते थे, और दिन में उठते थे तो फिर स्ट्रेटेजी बनाते थे, मंसूबे बनाते थे, और मंसूबों में रंग भरते थे। हमारी स्ट्रेटेजी भी ये होना चाहिए। हम अपनी तकलीफें हैं, हमारा दर्द है, हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन जाए अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो निकालें, कहें सजदे में अल्लाह के हाथ हुजूर गिड़गिड़ा कर कहें कि ये तकलीफें हैं, ये दर्द है, मिल्लत की ये कैफियत है, और फिर सुबह उठे चेहरे पे पूरी रमक दमक के साथ स्ट्रेटजीज बनाएं, पूरे अज़्म मुसम्मम के साथ आगे निकले और उनको अचीव करने की कोशिश करें। ये अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जल्द अंधेरा ढलेगा और फिर वो सूरज तुलू होगा जिसके अंदर फिर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजें आएंगी। मतलब ये है कि कामयाबी, वो कामयाबी को हम एक्सपीरियंस करना सीखें। हर वक्त हमको अपने दर्द को बयान करना लोगों के सामने ये कमजोरी की अलामत। जब हम बार बार अपने दर्द को बयान करते हैं तो हम अपने अंदर एक फियर को क्रिएट करते हैं। दर्द अल्लाह के पास बयान कर दें, आप में हौसला पैदा हो, और जमाने में उतरे हौसले पैदा करें, जमाने में उतरे स्ट्रेटजीज दे लोगों। यही यंग जनरेशन को जरूरत है। हमारे मस्जिद के मेंबर से हो या पॉलिटिकल स्टेज से हो, हमको तमाम वो बातें करना है जिसके अंदर हौसले हो, जिसके अंदर अज़्म हो, जिसके अंदर इरादे हो, जिसके अंदर स्ट्रेटजीज हो, जिसके अंदर एक मुस्तकबिल नजर आए, एक ताबनाक मुस्तकबिल दिखे उस स्ट्रेटजी के अंदर, जिसके
जिस तरीके से वो उड़ती चिंगारियों के अंदर अल्लाह ताला एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुस्तकबिल को बता रहे थे, ये पत्थर पे उड़ती चिंगारियों में मुझे कैसर और किसरा के कंगन डलते नजर, कैसर और किसरा के महलात डलते नजर आ रहे। ये उमंग थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे। और आखिरी चीज, हजारों मसाइल हमारे दरमियान हो सकते हैं, छोटे छोटे कई मसाइल, शादियों के मसाइल, फना मसाइल, बिड़ों के मसाइल। Let's start resolving each instead of discussing thousands at a time. 1000 मसले एक महफिल में हल नहीं हो सकते, या ऐसे 10 महफिलों में भी 1000 मसले हल नहीं हो सकते। जॉट डाउन कर ले कि ये 10 पॉइंट्स है जिसको हम ओवर द पीरियड ऑफ एन ईयर रिजॉल्व कर देंगे, हल करने की कोशिश। एक कलेक्टिव हल हो सकता है, दूसरे इंडिविजुअल। हर फर्द अपना, जैसे हम यहाँ बैठ के बहुत से लोग तहरीकों का मुहासिबा भी करते हैं, और यकीनन होना चाहिए, इज्तिमाइयतों का मुहासिबा होना चाहिए, लेकिन इनफरादियत को भूलना नहीं चाहिए। खुदा के हुजूर इज्तिमाइयत नहीं पहुंचने वाली है, फर्द पहुंचने वाला है। लेकिन बहुत से मौकों पर हम सीधे इज्तिमाइयतों का मुहासिबा करना चले जाते हैं। ये क्या हुआ, उसको थोड़ा पलटा लीजिए। फर्द का भी मुहासिबा, इज्तिमाइयतों का भी मुहासिबा, हमारी इज्तिमाइयत उसका भी मुहासिबा, हमारी जमात है उसका भी मुहासिबा, लेकिन हम अपने आप का भी मुहासिबा करें। अपने आप से भी पूछे कि कल अल्लाह के हुजूर में पहुंचूंगा तो 1000 मसाइल थे, तो पूरे इत्मीनान से अल्लाह के सामने ठहर के क्या कह सकूंगा कि अल्लाह ताला 1000 मसाइल उस वक्त मेरे जमाने में बसे थे, मैं 3 मसाइल को लिया, जिंदगी भर स्ट्रगल किया और उसे हल करने की कोशिश किया, आज उम्मीद करता हूं कि तू मेरी रजा करे। ये ना कहने का मौका हो कि अल्लाह ताला 1000 मसाइल रहे, मैं सिर्फ 1000 मसाइल का रोता रहा, कुछ नहीं किया, इससे अल्लाह ताला सेटिस्फाइड है। 1 2 3 कौन से मसाइल है जिसको हम ले ले अपनी जाती तौर पे, अपने फैमिली का प्रोजेक्ट बना ले कि ये छोटा मसला है, फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली में ये इशू है, इसको रिजॉल्व कर देंगे, गली में ये इशू है, इसको रिजॉल्व कर देंगे, मोहल्ले में ये इशू है, इसको रिजॉल्व कर देंगे। थोड़ा बड़ा मसला है, 4 लोग बैठ के रिजॉल्व कर देंगे, उससे थोड़ा बड़ा मसला है और थोड़े ज्यादा लोग मिल जाएंगे। इस तरीके से हम नेविगेट करेंगे तो उम्मीद है कि दाल हक व दाखिल बातिल इन्नल बातिल हक आएगा, बातिल छटेगा, बातिल के छटने का वादा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस हमारे बैठने को कबूल करे। यहाँ से जो अज़्म और इरादे हम लेकर उठे उसके अंदर हौसले हो, उसके अंदर हिम्मत हो और पूरी जुर्रतबंदी के साथ हम उसे ज़मीन पर नाफिज करें। अल्लाह ताला उसे कबूल करे, उसके नताइज दुनिया में भी दिखाए और कल आखिरत के दिन वो हमारे लिए नजात का बायस बने। रब्बिल फिर वरहुमा तकर्रमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सिर्फ कल हमने उनको दावत दी थी, आज वो दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं। हम आपके हक़ में दुआ गो हैं। आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। मैं आखिर में डॉक्टर सैयद उमर फारूक साहब नाज़िम ज़िला से गुजारिश करता हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स से इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें और इसके बाद जमात दफ्तर वारंगल कोचा मैदान जो टेलीफोन भवन के पीछे बिल्कुल रोड क्रॉस करने के बाद वहाँ पर डिनर का इंतज़ाम है। आप तमाम लोगों से